محترم معزز مکرم سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کا مرکزی عنوان دفاع صحابہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع ایک مسلمان کے لیے کسی اعزاز اور کسی شرف سے کم نہیں، اور مجھے اس اجتماع میں جس عنوان پہ بولنے کا کہا گیا ہے وہ ہے خاص طور پہ اسی عنوان کے تحت دفاع صحابہ کا دفاع، یعنی ان لوگوں کا رد جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دشمنی اور بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کے لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ جن کو ہم جانتے ہیں، جن کے بارے میں ہر مسلمان واقف ہے، اور بالخصوص اہل السنہ والجماع جنہیں ہم عام ٹرم میں سنی مسلمان کہتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھنے والے، ان سے نفرت کرنے والے، ان پہ تنقید کرنے والے، ان کو گالی گلوچ بکنے والے کون لوگ ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں، جن کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں، اور وہ کھلے عام اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ وہ اس دشمنی کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ اس دشمنی کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور ان کے بڑوں نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ہر نماز کے تشہد میں ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ لعن طعن کرنا یہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ کھلے دشمن ہیں، کوئی شک نہیں، اور ہر سنی مسلمان اہل السنہ والجماع سے تعلق رکھنے والا ہر کوئی ان کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں سے ہٹ کے کچھ چھپے ہوئے دشمن بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے اہل السنہ والجماع کا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماع کہنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ بھی یاد رکھیے، ایسے لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم بس جی صرف مسلمان ہیں، اور مشہور قول ہے ایک وہ عام طور پہ سوشل میڈیا پہ چلتا ہے کہ نہ میں سنی نہ میں وہابی، میں بندہ علمی کتابی۔ نہ سنی نہ وہابی تو پھر کیا ہے؟ پھر تیسرا گروہ ہے، اس کے ساتھ کھلے عام اپنی محبت کا اظہار کیجئے، کھل کے سامنے آئیے۔ دشمن ہے تو دشمنی کا کھل کے اظہار کیجئے۔ لبادہ اوڑھ کے اہل حدیث کا، یا لبادہ اوڑھ کے اہل السنہ والجماع کا، یا لبادہ اوڑھ کے کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر تنقید اور طعن و تشنیع ان ہستیوں پہ جن کے ذریعے اسلام آپ تک پہنچا ہے۔ کس کو کیا حق پہنچتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات پہ عمل کیے بغیر کوئی مسلمان اسلام پہ عمل کر کے تو دکھائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین سے نکال کے۔ نہ آپ کا ایمان بچتا ہے، نہ آپ کی نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتا ہے، نہ زکوٰۃ بچتی ہے، نہ اخلاق بچتا ہے، نہ آپ کی تجارت بچتی ہے، کچھ بچتا ہی نہیں اگر صحابہ کرام کو دین سے نکال دیا جائے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے، ان کا نام لے کے، اور انڈائریکٹ جو طعن و تشنیع کرتے ہیں وہ دراصل انڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں اپنی گفتگو میں اس بات کو ثابت کروں گا کہ یہ لوگ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ پہ ہوگا کہ آپ فیصلہ کیجئے کہ جس کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بجائے بغض ہو، اس کا کیا انجام ہوگا، اور وہ کس قدر بد نصیب انسان ہو۔ میں اپنی گفتگو کو چند نکات پہ انشاءاللہ منحصر کروں گا۔ سب سے پہلی بات جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، جس کا اگرچہ پہلے تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے، کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ صحابی ہر وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت ہی میں وہ فوت ہوا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آخری مسلمان جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کلمہ پڑھا یا جس نے آپ سے ملاقات کی، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے، صحابی ہونا یہ ایسی ایک خصوصیت ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہبی ہے، کسبی نہیں۔ وہابی نہیں، وہبی اور دوسرا ہے کسبی۔ یہ دو ٹرمز ہیں، دو ٹرمنالوجیز یا اصطلاحات بولی جاتی ہیں۔ وہبی کا مطلب ہوتا ہے وہ خوبی جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملتی ہے۔ کسبی اس خوبی کو کہتے ہیں یا اس مقام اور مرتبے کو کہتے ہیں جو آپ اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے سمجھنے کا۔ ایک صحابی اور غیر صحابی میں فرق بہت بڑا یہ ہے کہ صحابیت کا درجہ یہ وہ مقام ہے جو وہبی ہے۔ مطلب کیا کہ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، وہ اپنے اعمال کے ذریعے یا اپنی بہت ساری نمازوں یا صدقات و خیرات کے ذریعے نہیں، بلکہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اس کے بعد ان کے نیک اعمال، ان کی نمازیں، ان کی قربانیاں، ان کے صدقات اور ان کی دین کے لیے تگو دو، یہ سب چیزیں اس میں اضافی ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے امام حاکم نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اختارنی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ جیسے نبوت کا درجہ، نبوت کا مقام، یہ ایک وہبی مقام ہے، کسبی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ایک انسان ساری زندگی اگر سجدے میں پڑا رہے تو نبوت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ نبی اللہ بناتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ مکے والوں کا یہی تو اعتراض تھا، لولا انزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو، آپ کی مالی حالت کو دیکھ کے مکے والے ایک بہت بڑا اعتراض کرتے تھے کہ اگر اللہ نے قرآن اتارنا ہی تھا، وحی اتارنی ہی تھی، تو کسی بڑے سردار پہ وحی اترتی، اس پہ اترنی تھی جو یتیم پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، یہ بدبخت کیا اللہ کی رحمت کو اپنے ہاتھ میں لے کے خود اپنی مرضی سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ جس طرح نبی اللہ اس کو بناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، کوئی اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے، اپنی عبادت سے نبی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح صحابی کوئی بھی ساری زندگی عبادت کرتا رہے، جتنی مرضی محنت کرے، اس درجے کو نہیں پا سکتا جب تک اللہ نے اس کا انتخاب نہ کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے ان اللہ اختارانی، اللہ نے میرا انتخاب کیا، اللہ نے مجھے چنا ہے۔ واختار لی اصحابی، اور اللہ نے میرے صحابہ کو میرے لیے چنا ہے۔ صحابہ اللہ کے منتخب کردہ ہیں۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، انہی صحابہ میں سے جن کو اللہ نے میری صحبت کے لیے، میری کمپینین شپ کے لیے منتخب کیا ہے، انہی میں سے اللہ نے بعض کو میرا وزیر بنایا، بعض کو میرے مددگار انصار بنایا، بعض کو میرے ساتھ میرے سسرالی رشتے کے ذریعے جوڑ دیا۔ اور یہ تین چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان تینوں کیٹیگری میں لا کے آپ اگر تقسیم کریں تو کوئی صحابی پیچھے نہیں بچتا۔ پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ واللہ ان اصحاب محمد افضل هذه الامہ ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں
اس پوری امت میں سب سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اس لیے کہ وہ نیکی میں سب سے آگے ہیں، علم کی گہرائی میں سب سے آگے ہیں، اور تکلف میں سب سے پیچھے ہیں۔ اور پھر وہ ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ اولئک اصحاب محمد اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، اللہ نے چنا ہے نبی کی صحبت کے لیے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے اس دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ نے ان صحابہ کے ذریعے اس دین کو قائم کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے غزوہ بدر کے موقع پہ ایک رات پہلے جب جنگ ہونے والی تھی، اس سے پہلے آپ رات بھر دعا فرماتے رہے، اور آپ نے جو دعا فرمائی اس کے الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ آج میری جمع پونجی 313 کے لگ بھگ میرے صحابہ اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک اس روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پہ اس قدر اعتماد تھا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ اختار لی اصحابی، اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا، اللہ نے منتخب کیا۔ یہ کوئی ایسا مقام نہیں کہ جس کو کوئی اپنی محنت سے، اپنی عبادت اور ریاضت سے پا سکے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا امام، بلکہ دنیا بھر کے امام سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، شروع کر لیں امام ابو حنیفہ سے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، اور ان کے علاوہ جتنے ائمہ ہیں سارے کے سارے، اللہ کے سارے ولی سارے کے سارے اکٹھے ہو کے ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتے، ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتے، اس لیے کہ ہر اللہ کے نبی کا صحابی اللہ کا منتخب ہے، اللہ کا چنا ہوا ہے۔ اور آگے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہے جس میں آپ نے صحابہ کے انتخاب کا ذکر فرمایا، اسی میں آپ نے فرمایا من سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو بدبخت ان کی حد کی عزت کرتا ہے، جو ان پہ زبان دراز کرتا ہے، جو ان کو برا بھلا کہتا ہے، جو ان کو گالی بکتا ہے، جو ان پہ طعن و تشنیع کرتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور کائنات کے سب لوگوں کی لعنت، لا يقبل منہ صرف ولا عدل، اس کی کوئی نفلی فرضی عبادت اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی بھی جملہ ادا کرنے سے پہلے یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے ان لوگوں کو منتخب کیا ہے، اللہ نے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے۔ جب اللہ نے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے تو ان کے بارے میں زبان درازی کرنا یہ دراصل ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے انتخاب پہ اعتراض کرنے والی بات ہے، یہ اللہ کے انتخاب کو ٹھکرانے کی بات ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کا انتخاب کیا اور ان لوگوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف بخشا، جو نعوذ باللہ بعد میں پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، منافق تھے، اللہ رب العالمین کے فیصلے پہ اعتراض کے مترادف۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین، صحابہ کی توہین، اللہ کے رسول کی توہین۔ کیسے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے۔ سادہ لفظوں میں کہیے کہ صحابہ وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ آپ کسی شاگرد کا نام لے کے اس کو برا بھلا کہیں تو بات کس پہ جائے گی کہ یہ کس کا تربیت یافتہ ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ایسے تھے کہ وہ چھپے رہے، منافق تھے نعوذ باللہ، آپ کی ازواج مطہرات پہ طعن و تشنیع، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تربیت کی، ان کی تربیت کی، اللہ کے حکم سے تربیت کی، اور اللہ رب العالمین نے پھر اس تربیت کے نتیجے میں جو قرآن مجید میں آیات نازل فرمائی ان کو ذرا پڑھ لیجئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے، ان ایمانداروں سے راضی ہوں جنہوں نے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. فعلم ما فی قلوبہم، وہ رب جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. جس رب نے انتخاب کیا، جس رب نے ان کو صحابیت کا درجہ دیا، جس رب نے ان کی تربیت کے لیے قرآن نازل کیا، جس رب نے ان کی تربیت کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگا دی اور یہاں تک کہہ دیا کہ لا تعد عیناک عنہم، اے پیارے حبیب اپنی آنکھیں ادھر ادھر مت کیا کیجئے، ان پہ نظر رکھیں، دن رات جو اللہ کے دین کے لیے تڑپتے ہیں ان کی تربیت کیجئے. جب اللہ کے رسول نے تربیت کر دی، اللہ نے آیت نازل کی علیم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اللہ ان سے راضی ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے تقوی کا ایک معیار سیٹ کر کے ان صحابہ کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے اور اس کے بعد پھر سرٹیفکیٹ دیا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور ایمان کو مزین کر دیا. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے جو اللہ کی نافرمانی کے 3 درجے ہیں اللہ نے تینوں کی نفی کی، معمولی نافرمانی، کبیرہ گناہ کی نافرمانی اور کفر کا ارتکاب. اللہ نے کہا کرہ الیکم، اللہ نے ان صحابہ کے دلوں میں اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی اور فسق و فجور، کبیرہ گناہ اور کفر، ان تمام چیزوں کی نفرت ڈال دی. اولئک هم الراشدون، یہ لوگ سیدھے راستے پہ ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کا ان پہ فضل ہے، اللہ کے ان پہ انعامات ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جب یہ مقام اور مرتبہ اللہ کا دیا ہوا مقام اور مرتبہ ہے تو پھر ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ صحابہ کے بارے میں جب بات کرنی ہے تو ان کے اعمال کو نہیں دیکھنا بلکہ ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھنا ہے، ان کی نسبت کو دیکھنا ہے کہ ان کی نسبت ہے کس سے. ان کی نسبت کائنات کے افضل ترین انسان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کے اعمال کو آپ جو ہے معیار بنا کے ان پہ بحث نہیں کر سکتے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا، حتیٰ کہ وہ جنہوں نے پہلے بھی اسلام قبول. میں آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال نمازیں پڑھی ہیں؟ معراج کی رات نماز فرض ہوئی ہے نا، جس کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے کہ یہ معراج کب ہوا تھا. عام قول یہ ہے کہ ہجرت سے 2 سال پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، اس سے 2 سال پہلے 12 سال، اس کو زیادہ کہیں مختلف اقوال کے لیے 14 سال 15 سال کہہ لیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 15 سال نمازیں پڑھی ہیں. آپ میں سے کتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں جن کو 40 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے؟ کوئی بدبخت ہی ہوگا جو کہے گا کہ میری نمازیں ابو بکر کی نمازوں سے بہتر ہیں کیونکہ مجھے 40 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے. نہیں، صحابہ کرام کے اعمال پہ بحث کرتے ہوئے آپ ان کے اعمال کو معیار نہیں بنا سکتے، ان کی نسبت کو دیکھنا ہے. ابو بکر کی نسبت کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد 2 حج کیے ہیں. آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے 5 10 حج کیے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ابو بکر صدیق سے بہتر ہوں؟ اعمال کی بیس پہ آپ فیصلہ کریں گے؟ نہیں. صحابہ کرام کے بارے میں جب گفتگو کرنی ہے تو ان کے اعمال کو نہیں دیکھنا، ان کی نسبت کو دیکھنا ہے. اس بات کو یاد رکھیے، اور جب آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر اس سے اگلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جب نسبت اللہ رب العالمین کی منتخب کردہ نسبت ہے اور کائنات کی افضل ترین ہستی کے ساتھ ان کی نسبت ہے تو پھر ان پہ تبرہ کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان پہ طعن و تشنیع کرنا یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے. جس اسلام کا آپ نام لیتے ہیں وہ دین تو مجھے یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے بھائی پہ کوئی بات کروں اور اس میں اپنی زبان دراز کروں.
جو ہو سکتا ہے کہ ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے میرے برابر ہو یا مجھ سے بہتر ہو، میرا دین تو یہ اجازت دیتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی بات کروں، چہ جائے کہ ان عظیم ہستیوں کے بارے میں گفتگو کی جائے یا ان کے بارے میں زبان دراز کی جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا لا تسبوا اصحابی، تو کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان کو برا نہ کہو، جو بعد میں ہوئے ان کو کہہ لیا کرو؟ جو میرے بالکل قریبی ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو، اہل بیت کو برا بھلا نہ کہو، جو اہل بیت کے علاوہ ان کو جو دوسرے ہیں ان کو برا بھلا کہہ لیا کرو۔ کیا آپ نے اس کی اجازت دی تھی؟ لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو، میرے صحابہ کو برا نہ کہا کرو۔ اور اس سے کچھ دیر پہلے آپ یہ حدیث سن چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن معنی اس کا بالکل 100% درست ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اس کی یہ محبت میرے ساتھ محبت کی نشانی ہے، اور جو میرے صحابہ سے نفرت کرتا ہے، ان کے بارے میں بغض اپنے دل میں رکھتا ہے، یہ نشانی ہے کہ اس کے دل میں میرے بارے میں بغض ہے۔ اور میں آپ کو اس کی دلیل دے چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پہ تان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان شاگردوں اور اپنے ان ساتھیوں کی تربیت نعوذ باللہ درست نہیں کی تھی، ان کے دلوں میں ایمان ہی راسخ نہیں ہو سکا، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقام کو ہی نہیں سمجھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اللہ 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 فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد ان کو اپنی طعن و تشنیع کا اور اپنی تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ یہ چند بنیادی باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ذکر کرنے کے بعد اگلی بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس چیز کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جو لوگ صحابہ پہ طعن کرتے ہیں یا صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کسی بھی بیماری کا علاج کرنے سے پہلے اس کے جو کوزز ہوتے ہیں، جو اس کے اسباب ہوتے ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب تک بیماری کی وجہ اور بیماری کے سبب کا پتہ نہ چلے تب تک اس کا صحیح علاج نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام سے بغض ایک بیماری ہے، اور یہ وہ بیماری ہے کہ اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بڑھتی جاتی ہے، یہ ایسی بڑھتی ہے کہ پھر بات کسی ایک صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نہیں رکتی، پھر یہ مرض ایسا بڑھتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچتی ہے، پھر وہیں بھی نہیں رکتی، پھر عمر پہ بات جاتی ہے، پھر ابو بکر پہ جاتی ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتی ہے۔ یہ بغض پھر بڑھتا جاتا ہے، بیماری بڑھتی جاتی، اس لیے اس بیماری کا تدارک کرنا ضروری ہے، اور اس کا علاج کرنے سے پہلے اس کے سبب کو جاننا ضروری ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ بیماری پیدا ہوتی کیوں ہے۔ پہلا اس کا سبب یا ایک بہت بڑا سبب، بات چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دفاع کی ہے اس لیے کھل کے بات کرنا ضروری ہے۔ سب سے بڑا سبب ہے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات اپنے استوار رکھنا جو صحابہ سے نفرت رکھتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ رافضہ اور شیعہ، جن کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں بغض ہے۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ لوگ جو صحابہ کو گالی دینا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک دن آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، دوسرے دن بیٹھیں گے، تیسرے دن بیٹھیں گے، وہ باتیں کرتے جائیں گے، تاریخی حوالے، یہ ادھر کی بات ادھر کی بات، آخر آپ کا ایمان متاثر ہوگا۔ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اور بہانہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ جی آخر شیعہ بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی کوشش کرنی چاہیے، امت پٹ گئی، امت پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دیکھو جی آپ لوگ ابھی تک شیعہ سنی کے مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا جی اس کا حل کیا ہے؟ ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ اجمعین، عائشہ حفصہ
اور دیگر امہات المومنین کو گالیاں دلوا لو، پھر اتحاد ہو جائے گا؟ یہ کیسا اتحاد ہے؟ آج تک ایسا اتحاد نہ ہو سکا ہے، اور اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا، ایسا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے ایسے نام نہاد اتحاد کی کوشش کی ہے، خود بھی گمراہ ہوئے ہیں، دوسروں کو گمراہ کیا۔ ایک بہت بڑے صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ، انہوں نے زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزار دیا اسی نام پہ، اتحاد بین المسلمین، شیعہ سنی کو قریب کرنے کا۔ آخر بڑھاپے میں جا کے انہوں نے اپنی زبان سے خود اقرار کیا کہ میں نے زندگی برباد کر دی ہے اس کام کے پیچھے، اور اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو چاہے کر لیں، ان کے دلوں سے جب تک صحابہ کرام کی نفرت نہیں نکلتی، اور آپ کے دلوں سے جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت نہیں نکل جاتی، تب تک آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اتحاد کے نام سے اکٹھے بیٹھنا، اکٹھی گفتگو کرنا، اتحاد بین المسلمین کے نام سے، پھر اسٹیج پہ شیعہ عالم بیٹھا ہو، وہاں ایک اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا اور اپنے آپ کو سنی اور اہل السنہ والجماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ وہیں کھڑے ہوئے، وہاں وہ تنقید کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ اجمعین پہ، عائشہ و حفصہ کو گالیاں دیتا ہے، اور یہ اتحاد کے نام پہ، اتحاد کی خاطر بیٹھا ہوا ہے۔ کیسا ایمان اور کیسی غیرت ہے! یہ وہ چیز ہے جو دلوں کو پھر اتنا متاثر کرتی ہے، اتنا متاثر کرتی ہے کہ آخر پھر بندہ کہتا ہے جی کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی نا، بھئی ایسے تو نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اب دوسرا سبب ہے، یہ دوسری وجہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو کچھ تاریخ میں لکھا گیا، اس سب کچھ کو نہیں لیا جا سکتا۔ صحابہ کو جاننے کے لیے، صحابہ کو سمجھنے کے لیے معیار اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث ہے، تاریخ کے اوراق نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا رخ کرتے ہیں، پھر وہاں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اسی لیے وہ جو ہمارے فیصل آباد سے تھے اسحاق جھالوی، ٹھیک ہے نا، وہ اکثر اپنی تقریروں میں یہی کہا کرتے ہیں، کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ سنی کہتے ہو بخاری میں یہ حدیث ہے تو ان کی نہج البلاغہ میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ کہتے ہو یہ ہے، ان کی فلاں کتاب میں بھی لکھا ہوا، کتابیں یہ بھی لکھ گئے، کتابیں وہ بھی لکھ گئے، بخاری بھی لکھ گیا، وہ بھی لکھ گیا، ٹھیک ہے تم یہ مانتے جو وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایمان پہ ہی بھروسہ نہیں ہے، اتنا مشکوک ایمان، کون سا دین آپ لیے پھرتے؟ آپ کو اپنے دین پہ یقین نہیں ہے، آپ نے بخاری پہ تنقید کر دی، یا تو کھلے عام پھر کریں، بخاری پہ تنقید کے بعد پھر قرآن پہ۔ اور یہ شیعہ حضرات انہوں نے قرآن پہ تنقید کی، انہوں نے کہا نہیں کہ قرآن میں ابو بکر عمر عثمان نے تحریف کی ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا نہیں۔ کیا ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ امام غائب جو ہے وہ آئیں گے تو اصل قرآن وہ لے کے آئیں گے؟ یہ تو فرضی ہے، جب تک ہمیں اصل نہیں ملتا تب تک اسے گزارا چلا رہے۔ کھل کے بات کریں پھر، آپ کیسا ایمان لیے پھرتے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ قرآن یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو جمع کرنے کے لیے مشورہ عمر نے دیا، کمیٹی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس کے بعد اگلے دور میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن لکھوا کر تقسیم کروایا۔ اس قرآن کو لکھنے اور لکھوانے والے، جمع کرنے والے، ان کے ایمان پہ آپ کو شک ہو گیا، تو پھر قرآن کو آپ کیسے تسلیم کرتے ہیں؟ یہ ایک دوسری وجہ ہے گمراہی کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں دل میں بغض پیدا ہونے کی، کہ تاریخ پہ بھروسہ کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو اور ان کی قربانیوں کو اور ان کے اعمال کو دیکھنے کے لیے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، نہ کہ تاریخ کی طرف۔ تیسری بات یہ ہے، اس کی طرف پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے جیسا عام آدمی مت سمجھیے، کیونکہ وہ اللہ کے منتخب کردہ ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ میں اور آپ،
ہم اللہ کے منتخب کردہ نہیں ہیں. ہاں ایک اعتبار سے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن عام مسلمان، میں کھل کے کہہ چکا ہوں کہ کائنات کے سارے ولی اکٹھے کر کے ایک صحابی کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتے. جب اتنا بڑا تفاوت اور اتنا بڑا فرق ہے تو ایک صحابی کو ایک عام آدمی کے برابر لا کے آپ کیسے اس کو جج کر سکتے ہیں؟ یہ غلطی ہے. جب آپ ایک صحابی کو ایک عام آدمی کی طرح جج کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں آپ ٹھوکر کھائیں گے. اور اس کے بعد ایک حد تک اس کی ایک وجہ، اور یہ حقیقت ہے، جو تنقید کرتے ہیں صحابہ پہ یا صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں یا ان کی غلطیوں کو اچھالتے ہیں، اس میں انسان کے اپنے مزاج کا بھی بڑا تعلق ہے. یاد رکھیے، ایک نہایت شریف نفس انسان، حلیم الطبع، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھنے والا، وہ کبھی اپنی زبان کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ سب و شتم کر کے آلودہ نہیں کرتا. یہ وہی انسان کر سکتا ہے جو فطرتاً بد اخلاق ہو، جس کے مزاج میں ترشی ہے، جس کے مزاج میں تکبر ہے، وہ یہ عمل کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیں، جس کسی کو بھی دیکھ، شیعہ کی مثال میں نے کہا وہ آپ کے سامنے، اور ان کے علاوہ، شیعہ کے علاوہ دوسرے جو کرتے ہیں، وہ چاہے جہلم کا محمد علی ہو یا اسحاق جھالوی ہو یا کوئی دوسرا تیسرا ہو، جو بھی کرتا ہے، ان کے مزاج کو دیکھ لیں آپ. فطرتی طور پہ وہ ترش مزاج، سخت ہیں، تکبر ہے، بات بات پہ ان کی تکبر جھلکتا ہے. جب ان کا مزاج ہی ایسا ہے تو پھر وہ چاہے جس کو مرضی تنقید کا نشانہ بنائے. اور مزاج کو بہتر بنانے کے لیے ایک نہایت اہم چیز جو ہے وہ ہے حیا، شرم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان لکل دین خلوقا وخلق الاسلام الحیا. ہر دین کی ایک خاص جو ہے نمایاں خصوصیت ہوتی ہے. ہر دین کی ایک نمایاں خصوصیت ہوتی ہے، اور اسلام کی ایک نمایاں خصوصیت حیا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے. اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے دیے جاتے ہیں. اذا رفع احدہما رفع الاخر، ایک اٹھ جائے دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. حیا چلا جائے ایمان بھی چلا جاتا ہے، ایمان نہیں تو حیا بھی نہیں. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو. جس کے مزاج میں حیا ہی نہیں، بڑوں کا احترام نہیں، وہ صحابہ کا احترام کیسے کرے؟ اس سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی. اور ایک بہت بڑی وجہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ عمومی طور پہ تنقید کرنے کی جو اصل میں ایک طریقہ واردات ہے، وہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیاست کو موضوع بنانا. صحابہ کی سیاست کو موضوع بنانا، اس سیاست کو اپنا عنوان بنا کے پھر یہاں سے بات شروع کی جاتی ہے. اور سیاست کی جب بات آتی ہے تو صحابہ میں سب سے پہلے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. میں بات آگے چلانے سے پہلے وضاحت کر دوں، یہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، وہ گناہوں سے، غلطیوں سے مبرہ نہیں ہیں. لیکن اللہ رحم کرے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ پہ، جنہوں نے کھلے عام لکھا اور انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا کہ ان صحابہ کی جتنی بھی غلطیاں ہوں، اللہ نے ان سے ایسے نمایاں اعمال کروائے ہیں، ایسی نیکیاں اللہ نے ان کو کرنے کی توفیق دی ہے کہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کی غلطیاں نیچے ڈھک اور چھپ جاتی ہیں. اب ان کی نیکیوں کو نیچے کر کے ان کی غلطیوں کو اچھالنا یہ کوئی بدبختی کر سکتا ہے؟ صحابہ معصوم نہیں ہیں، نہ ابو بکر معصوم ہے، نہ عمر معصوم ہے، نہ عثمان معصوم ہے، نہ علی معصوم ہے، نہ معاویہ معصوم کوئی بھی نہیں ہے. یہ اہل السنہ والجماعہ کا ایمان ہے. اور دوسری بات، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جو تفاوت درجات اور مراتب ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں. سارے کے سارے صحابہ ایک برابر کے نہیں ہیں، ایک درجے کے نہیں ہیں. کوئی سلیم الفطرت مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاویہ اور ابو بکر کا درجہ برابر ہے. نہیں،
اس لیے کہ اللہ کا قرآن ان میں فرق کرتا ہے، برابر نہیں ہیں۔ معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں برابر نہیں ہیں، اللہ کا قرآن فیصلہ کرتا ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں قتال کیا، وہ لوگ، اور جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور بعد میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں قتال کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، پہلے والے ان کا درجہ اور ان کا مقام بلند ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن بلند مرتبے والے مقام کو جس طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں کہ کائنات کے سارے ولی اکٹھے ہو کے معاویہ کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ وہ صحابی ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر بات یہاں نہیں رکتی، پھر معاویہ کا تعلق جس خاندان سے ہے اس خاندان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اسی خاندان سے تعلق ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا، پھر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پھر اسحاق جھالوی جیسے آگے بڑھ کے یہاں تک کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل سچ ہے، ابو بکر نے فاطمہ کو حصہ نہیں دیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے کہ جب زبان کھل جائے معاویہ سے بات شروع ہوتی ہے، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کا دروازہ آپ نے کھول دیا اور ان تمام فضائل و مناقب کو پیچھے چھوڑ دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بارے میں فرمائے، تو پھر آپ جس کو چاہے تنقید کا نشانہ بناتے جائیں۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے پھر جو چاہے کرتے جائیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت زیادہ ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، طعن و تشنیع کی جاتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا جو اختلاف تھا، اس اختلاف کو بہانہ بنا کے، دلیل نہیں بہانہ بنا کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کیا جاتا ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بارے میں جو کچھ فرمایا اس سب کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ آپ ذرا ایمانداری سے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام احادیث جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں، ان کو کیا کریں گے، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ ہاں وہ کہہ سکتے ہیں جو وہی جہلم والا کہتا ہے کہ جی وہ ساری ضعیف ہیں، جی بنو امیہ نے لکھوائیاں سن ساریاں، یہ سب بنو امیہ نے لکھوائی تھی۔ اچھا جی آپ وہاں تھے، کیا دلیل ہے؟ علمی دنیا میں اس بات کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے جھوٹ کے، سوائے جھوٹ کے کچھ ہے ہی نہیں۔ کون کہتا ہے بنی امیہ نے لکھوائی تھی؟ حضرت معاویہ کی شان میں جتنی روایتیں، یاد رکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں جو کچھ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پہ صحابہ کے بارے میں جو کچھ کہا، وہ سارے کے سارے فضائل و مناقب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے آپ مطالعہ کر کے دیکھیں احادیث کا، حدیث کی کتابیں دیکھیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دیگر حدیث کی کتابیں سب کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو باقاعدہ ایک چیپٹر ملے گا۔ تمام محدثین نے یہ چیپٹر قائم کیا ہے فضائل الصحابہ پہ، صحابہ کے فضائل، صحابہ کے ورچو، صحابہ کے مناقب، اور ان تمام احادیث کو آپ جمع کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام لے کے جن صحابہ کے فضائل کو بیان کیا ہے ان کی تعداد محدود ہے، جبکہ جب آپ نے حج کیا تھا تو لوگ جو جتنے بھی آپ کے ساتھ حج کرنے والے تھے جن کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، 1,00,000 سے زیادہ جن کی تعداد، وہ سارے کے سارے صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ حج کیا تھا، سارے صحابہ۔ لیکن ان 1,00,000 میں سے 1,00,000 سے زیادہ جو صحابہ تھے ان میں سے 100 کے لگ بھگ ہیں جن کے نام لے کے آپ نے ان کے اضافی فضائل بیان کیے، انہی میں سے ایک معاویہ ہیں رضی اللہ تعالی، انہی میں سے ایک معاویہ ہیں رضی اللہ تعالی۔ اب ذرا سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا۔ عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان کی ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا ہلموا الی الغداء المبارک، آؤ سحری کا وقت ہے، بابرکت کھانا اکٹھے مل کے کھاتے ہیں۔ عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ شامل ہو گیا، ہم نے کھانا کھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت معاویہ بھی موجود تھے، ان کو مخاطب کر کے ان کے بارے میں دعا کی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب کا علم سکھا
اور اللہ قرآن کی کتاب کی سمجھ ان کو عطا فرما، اور اے اللہ ان کو عذاب سے بچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے لیے دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پہ فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت پہ قائم رکھنا، اس کے ذریعے دوسروں کو ہدایت دینا، یا اللہ اس کو دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دینا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں، اور یہ بالکل آج یہ بات بالکل کھل چکی ہے کہ معاویہ کے ذریعے ہدایت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، معاویہ کے ذریعے ہدایت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جو اس کے دل میں معاویہ کی محبت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہدایت پہ ہے، وحدی بھی، یا اللہ اس کے ذریعے ہدایت دے، جس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کون ہدایت پہ ہے کون ہدایت پہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بشارت دی حضرت ام حرام بنت ملحان، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبتی تعلق بھی رکھتی تھیں آپ کی رضائی خالہ کے حوالے سے۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات میرے پاس تشریف لایا کرتے تھے دوپہر کا قیلولہ کرنے کے لیے۔ قیلولہ کرتے ہیں دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام کرنا۔ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات میرے پاس تشریف لاتے، آپ قیلولہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ آئے، آپ تھوڑی دیر سوئے، آپ کی آنکھ کھلی، آپ مسکرا رہے تھے۔ میں نے پوچھا ما اضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس چیز سے آپ ہنس رہے ہیں، کیوں آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اناس من امتی یرکبون البحر یغزون، آپ نے فرمایا میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ وہ سمندری جہاد کر رہے ہیں، سمندری جہاد کر رہے ہیں۔ اب یہ الفاظ ہیں ایک روایت کے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بشارت دی۔ آپ نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو سمندری جہاد کرے گا انہوں نے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے۔ جب ام حرام بنت ملحان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تو کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے اس نیک اس پاک باز لشکر میں مجھے بھی شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا انتی منہم، ام حرام میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تو انہی میں سے ہوگی۔ پھر کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سو گئے، تھوڑی دیر آرام کیا، پھر آپ اٹھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر وہی اسی بات کو دہرایا۔ تو ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں میں نے پھر کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس گروہ میں شامل کر دے۔ یہ دوبارہ بات تھی دوسرے گروہ کی۔ آپ نے فرمایا انتی من الاولین، نہیں تو پہلے گروہ کے ساتھ ہوگی۔ اور پھر تاریخ نے ثابت کیا ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خامد عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس غزوے میں شامل تھے جو غزوہ 27 ہجری میں قبرص، جس کو سائپرس کہا جاتا ہے، جس کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کیا گیا، اور یہ سب سے پہلا مسلمانوں کا غزوہ تھا، سمندری جہاد تھا جس میں حضرت ام حرام بنت ملحان شامل تھیں۔ اور پھر اسی غزوے سے واپسی پہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پہ سوار ہونے لگی تو جانور جو ہے وہ بدکا اور جلدی سے وہ دوڑا، جس کی وجہ سے وہ گر گئیں اور ان کا منکا ٹوٹا اور وہ وہاں وفات پا گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہوئی کہ انتی من الاولین، تو پہلے گروہ میں ہوگی۔ جس گروہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا اللہ نے ان کے لیے جنت کو لازم قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صریح دلیل ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا اور مجھے کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ کیوں؟ لأنہ کان یکتب الوحی، اس لیے کہ معاویہ وحی لکھا کرتے تھے، معاویہ کاتب وحی تھے۔ جس طرح اس سے پہلے فضیلۃ الشیخ حافظ محمود الرحمان صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ کیا وحی کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا گیا جس کے ایمان کے بارے میں شک تھا، نعوذ باللہ،
صحابہ کے ایمان پہ شک، معاویہ کے ایمان پہ شک، اللہ کے قرآن پہ شک ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی لکھا گیا۔ جہلمی کہتا ہے جی کون سی وہی لکھی جی، فتح مکہ کے بعد تو مسلمان ہوئے تھے، باج کیڑی وہی لکھی سے؟ اور بدبختو، فتح مکہ کے بعد کوئی قرآن نازل نہیں ہوا۔ کتنی جہالت، کتنی جہالت! فتح مکہ کے بعد کیا کوئی قرآن نازل ہوا یا نہیں ہوا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسے آدمی کا انتخاب کیا اللہ کی وحی کے لیے جس کو اللہ نے قرآن میں امانت کہا ہے، سب سے بڑی امانت اللہ کا قرآن ہے۔ اگر معاویہ خائن تھا نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر اللہ کے رسول نے معاویہ کا انتخاب کیوں کیا قرآن لکھنے کے لیے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تمام فضائل اور مناقب کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے، وہ یہ کہ ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی رشتہ داری ہے، قریبی رشتہ داری۔ آپ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ آپ کے یہ معاویہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، جسے آپ سالہ کہتے ہیں، آپ کے سالے، آپ کے ساتھ اتنا قریبی تعلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اپنی ازواج مطہرات سے پیار تھا یا نہیں تھا؟ محبت تھی۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اب تم تمام میں اپنے فیملی کے لیے اپنی ازواج کے ساتھ سب سے اچھا، سب سے بہتر میں ہوں۔ آپ کا ان کے ساتھ محبت، آپ کا ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ محبت تھی، ان کے ساتھ محبت تھی، تو کیا معاویہ پہ تنقید کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید نہیں ہوتی؟ آپ کی اپنی بیگم سے، اپنی وائف سے بڑی گہری محبت ہو اور آپ کہیں اس کے بھائی کو کہ میرا سالہ بڑا گندا آدمی ہے جی، خائن ہے، چور تھا، یہ تھا، وہ تھا، آپ کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ۔ جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ میں محمد کا دل دکھاتا ہے، اور جس نے میرا دل دکھایا اس نے اللہ کو تنگ کیا، اور جس نے اللہ کو تنگ کیا اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا۔ معاویہ پہ تنقید رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی، آپ کے مسلمان ہونے کی گواہی دی۔ جب میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کو بہانہ بنایا جاتا ہے، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلاف ہوا، اس حوالے سے میں چند باتیں ذکر کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں، کافی وقت ہوا۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو اختلاف تھا، یاد رکھیے یہ خلافت کا جھگڑا قطعی طور پہ نہیں تھا، قطعی طور پہ نہیں تھا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ معاویہ نے خلافت اور حکمرانی چھیننے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختلاف کھڑا کیا تھا۔ بالکل جھوٹ ہے، سفید جھوٹ۔ لائیے کوئی دلیل کہ معاویہ نے ایک جملہ بھی کہا ہو، بولا ہو کہ علی کی بیعت کرنے کی بجائے میری بیعت کرو، مجھے خلیفہ بناؤ، ایک جملہ آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اختلاف صرف اتنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف تھا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو چکا ہے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا یہ بدبخت اتنے زور آور ہو چکے ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے مسلمانوں کا آپس میں متحد ہونا پہلے ضروری ہے، اکٹھے ہوں پھر ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت معاویہ کا موقف اس کے برعکس تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اکٹھے ہو کے ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، آپ پہلے ان کا خاتمہ کریں۔ اور وہ لوگ، تاریخ گواہی دیتی ہے، آپ لوگ اگر تاریخ پہ اتنا ہی بھروسہ کرتے ہیں، اتنا ہی بھروسہ ہے کہ آپ کو نہ قرآن پہ اتنا بھروسہ، نہ حدیث پہ اتنا بھروسہ، آپ کو تاریخ پہ اتنا بھروسہ ہے، پھر تاریخ کے شواہد اور دلائل سامنے لائیے اور اس بات کو مانیے کہ علی کے گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ اور قتال کو شروع کیا تھا، اور وہ لوگ یہی چاہتے تھے۔ پھر یہ کیا ہوا کہ تاریخ میں جو کچھ معاویہ کے بارے میں برا کہا گیا وہ آپ کو بہت اچھا لگے، اور جہاں آئے کہ جن بدبختوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ محاذ کھڑا کیا تھا، وہاں کہیں نہیں جی نہیں، یہ تاریخ کی بات ہے، چھوڑے، یہ بات درست نہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے دل میں کھوٹ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بغض ہے اور نفرت۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کے ساتھ اختلاف یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا،
اور صحابہ کا جو آپس میں اختلاف ہوا، یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا میرے بھائیوں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اس صرف اختلاف ہوا، بے شمار واللہ مثالیں ہیں کہ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، ابو بکر عمر کا آپس میں اختلاف ہوا ہے۔ اختلاف کی وجہ سے کیا یہ کہا جائے گا کہ ایک جو ہے وہ ایمان سے نکل گیا، یا ایک نعوذ باللہ منافق تھا، یا ایک اتنا تھا؟ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حکمرانی ہے، جو ان کی بادشاہت ہے، جو ان کی جو سلطانیت ہے، اس پہ تبصرہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا یہ خلافت کو انہوں نے ختم کیا، یہ خلافت کے بعد انہوں نے بادشاہت کو رواج دیا۔ ٹھیک ہے جی، دیا ہے رواج، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بادشاہت بری ہوتی ہے، بادشاہت گناہ ہے۔ یہ ایک غلط فہمی بہت بڑی پیدا کی کہ بادشاہت کی بہت بری چیز ہے، اور اس کو خلافت کے مقابلے میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، اور بہت سے مسلمان اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جی خلافت، اور یہی غلط فہمی ہے جس نے حزب التحریر جیسے گروپ جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں۔ خلافت 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 قائم کرنے، کیا خلافت ہے جی؟ کس کو کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن کریں خلافت کی، کیا ہوتی ہے خلافت؟ سب کو لے کے چلیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزے رکھیں نہ رکھیں، زکاتیں دینا، خلافت قائم ہو۔ کیا کون سی خلافت؟ تعریف کریں خلافت کی۔ ایک خلافت، اور اس کے مقابلے میں کہا جی خلافت اور بادشاہ، اور اسی چیز کو ذریعہ بنا کے اور اسی چیز کو بنیاد بنا کے مودودی صاحب نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، کہ خلافت اور ہوتی ہے، ملوکیت اور ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ ہونا اور ملوکیت اتنی ہی بری چیز ہوتی تو اللہ قرآن میں کسی بادشاہ کا ذکر نہ کرتا۔ اللہ نے تو قرآن میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ لہذا یہ غلط فہمی ہے کہ بادشاہت خلافت کے، بادشاہت اللہ اور اللہ کے رسول کے اصولوں کے مطابق ہو تو وہ بھی رحمت ہے، خلافت اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں سے ہٹ کے ہو تو وہ بھی لعنت ہے۔ آج سے 100 سال پہلے والی خلافت دیکھ چکے ہیں نا مسلمان، خلافت عثمانیہ، کون سا شر اور کون سی برائی اس میں نظر نہیں آتی تھی۔ ڈنڈورا پیٹتے ہیں آج تک، جی خلافت ختم ہوگی، خلافت ختم ہو گئی۔ کون سے تیر مارے گئے تھے اس خلافت میں؟ منصف ہو کے ذرا فیصلہ کیجئے، تاریخ کو سامنے رکھیے۔ بات اتنی ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق اگر نظام چلایا جائے، اس کا نام چاہے خلافت ہو چاہے ملوکیت ہو، وہ رحمت ہے، وہ درست ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بادشاہ بنے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پیشین گوئی کی تھی۔ ہم اہل حدیث ہیں، حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا ان اول هذا الامر نبوۃ ورحمہ، اللہ نے اس دین کی ابتدا کی ہے، ابتدائی مرحلہ اس کا نبوت کا ہے جو سراسر رحمت ہے۔ ثم یکون خلافۃ ورحمہ، پھر اس نبوت کے بعد، یعنی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا نبوت ختم ہو جائے گی، نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر نظام ہوگا خلافت کا، اور خلافت بھی رحمت ہوگی۔ ثم یکون ملکا ورحمہ، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی اور بادشاہت بھی رحمت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہت کو رحمت کہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس بادشاہت کے معاویہ نے بادشاہت قائم کر لی اور خلافت کو ختم کر دیا۔ اور اگر اتنی ہی بری تھی تو پھر آپ ذرا بتائیے کہ جو معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بادشاہت معاویہ کے ہاتھ میں کس نے دی تھی؟ بتائیے کس نے دی تھی؟ حسن نے دی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ علی کے بیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آپ نے دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی اس کی بنیاد پہ جس کا ذکر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور لمبا کرتا پہنا ہوا تھا، لڑکھڑا رہے تھے، گر رہے تھے۔ آپ نے خطبہ چھوڑا، ممبر سے نیچے اترے، اپنے اس نواسے کو، بیٹے کو اٹھا کے لائے، ممبر پہ بٹھایا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، لعل اللہ
ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سید ہے، ان قریب اللہ اس میرے بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا دونوں گروہ مسلمان ہیں، علی کا گروہ بھی مسلمان، معاویہ کا گروہ بھی مسلمان، ان دونوں کے درمیان اللہ صلح کروائے گا میرے بیٹے حسن کے ذریعے۔ اللہ نے اپنے نبی کے اس فرمان کو سچا ثابت کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب ان کے ہاتھ میں زمام اقتدار تھی، جب وہ خلیفہ بنے تھے، تو پھر انہوں نے جان بوجھ کے نعوذ باللہ کیا کسی نااہل کسی ظالم کے ہاتھ میں یہ عمارت دے دی تھی اور اس کو بادشاہ مقرر کر لیا تھا اور پھر تسلیم کر لیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ حسن نے تسلیم کیا، حسین نے بھی تسلیم کیا رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن کے لیے نہیں، ایک ہفتے کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، 20 سال کا عرصہ حسین نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر، اپنا خلیفہ، اپنا بادشاہ مانا ہے۔ اور 1400 سال کے لگ بھگ کا عرصہ گزر چکا، اب ایک بدبخت اٹھتا ہے، کہتا ہے جی معاویہ کا جو بادشاہ ساری ظلم تھا، غصب تھا، یہ تھا اور وہ تھا۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی منتخب کردہ جماعت ہے۔ ان کے اعمال، اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کو وہ شرف اور مقام بخشا ہے، ان کی نیکیوں کا اللہ کے ہاں وہ مقام ہے جو کسی دوسرے مسلمان کا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس نے آپ نے فرمایا کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کہ اللہ کی راہ میں احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور دوسری طرف میرے کسی ادنا صحابی نے اگر ایک پاؤں کے بھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، یہ اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے اعمال کا اللہ کے ہاں درجہ مقام بہت بلند ہے، اور ان سے جو لغزشیں ہوئیں، جو اجتہادی غلطیاں ہوئیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ معصوم نہیں تھے، اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، کیونکہ جس آیت میں اللہ نے فرمایا فتح مکہ سے پہلے والے بعد والے برابر نہیں ہیں، اسی آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم کو حاصل کریں، دین کو سیکھیں جہاں سے سیکھنے کا حق ہے، جو سیدھا رستہ ہے اس سیدھے رستے پہ چل کے سیکھیں، اور ایسے لوگوں کی مجلسوں سے اجتناب کریں کہ جن کے ذریعے سے یہ دلوں میں اور دماغوں میں یہ زہر بھرا جاتا ہے، اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ زہر جب پیدا ہو جائے پھر یہ پھیلتا جاتا ہے، بات آگے بڑھتی جاتی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تنقید تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو سمجھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب، احترام، ان کی توقیر، تعظیم اس طرح کریں جس طرح کرنے کا حق ہے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلتے رہیں، اور قیامت کے روز اللہ ہم تمام کو ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ جنتوں میں اکٹھا کر دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔